السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی وسلم علی نبینا علی رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کو ویلکم آج کی اس بات چیت کے لیے۔ تھوڑی سی یہ بات چیت جلدی ہو گئی، اصل میں یہ رمضان المبارک کے آخر میں ہونی چاہیے تھی، کہہ لیجیے 28 کو یا 29 کو۔ ابھی آپ العشر الاواخر میں سے گزر رہے ہیں ہم سب، لیکن چونکہ میری 4 دن مصروفیت تھی اور یہ موقع نہیں مل پانا تھا، یا اس میں تاخیر ہو جاتی، تھوڑا سا جلدی ہو گیا، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ سو آج میں نے آپ لوگوں سے 2 احادیث شیئر کی، تو ان کے اوپر اس کی انشاءاللہ اسی کے ارد گرد بات چلے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ ثابت قدم رکھے گا، اور جو وہ ثابت قدم رہتے ہیں اللہ کے دین پر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ سو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے پہلی، جس سے بات ہم شروع کریں گے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، القابض علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ دین کو تھامنے والا ایسے ہوگا گویا کہ اس نے دہکتا ہوا جلتا ہوا کوئلہ ہاتھ کی ہتھیلی میں تھام لیا۔ قابض کہتے ہیں مطلب کیا ہے؟ اب ہتھیلی میں کسی چیز کو رکھ کے اس کو بند کر لینا، یہ ہوتا ہے قبضہ۔ کہتے ہیں فلاں نے قبضہ کر لیا۔ قبضہ کیا ہے؟ قبض۔ ہتھیلی میں کسی چیز کو ہاتھ ایسے نہیں ہتھیلی پر رکھنا نہیں، بلکہ ہتھیلی میں رکھ کر اس کو تھام لینا، کہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا، وہ چھونا نہیں ہے بلکہ۔ اب ذرا حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلمات ادا کیے گئے تھے، بندہ سمجھتے سمجھتے بہت دور نکل جاتا ہے کہ آپ نے کیا بات فرما دی۔ قابض، ہاتھ میں پکڑ کر اس کو بند کر لینے والا، یعنی دین کے احکامات کو تھام لیا ہے کہ بس چھوڑنا نہیں چاہ رہا۔ اس سے تکلیف بھی ہو رہی ہے، برداشت کرنا پڑ رہا ہے، مشکلات ہیں، لیکن وہ تھامے ہوئے ہیں، برداشت کیے ہوئے ہیں۔ سو یہ حدیث آج کے زمانے میں واقعی، آج کا زمانہ ہم ایسا لگتا ہے کہ وہی ہے، اور بعد میں آنے والا تو پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ عالم بالصواب، لیکن آج بھی ایسا ہی ہے کہ دین کو تھام کے رکھنا بہت مشکل ہو چکا۔ آپ بچیاں چونکہ قرآن مجید کی عربی کی اسٹوڈنٹ ہیں، تو میں عربی کلاسز میں شروع میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں ڈیفنس سسٹم ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ آپ آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں تو یہ امریکہ، پاکستان، انڈیا اور رشیا اور چائنا، ان کی جو دفاعی صلاحیت تھی، یا جس کو دفاعی صلاحیت کیا ہوتی ہے، اپنا سیکیورٹی سسٹم جس کے ذریعے دفاع کیا جاتا ہے، جس کو اسلحہ کہہ لیجئے، وہ ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن آج وہ سب ترقی کر چکا۔ کیوں؟ کیونکہ جو کمپٹیشن میں لوگ تھے وہ بھی ترقی کرتے رہے۔ پاکستان انڈیا کی دوڑ کو دیکھ لیں، یہی ہوا، پوری دنیا میں ہر ملک میں یہی ہوا کہ چونکہ مخالف یا دشمن وہ دفاعی نظام میں مضبوطی اختیار کر رہا تھا، تو لازماً جس نے اپنا دفاع کرنا ہے اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے۔ آج سے 25 30 40 سال پہلے اگر لوگ قرآن نہیں سمجھتے تھے تب بھی کام چل جاتا تھا، کیونکہ ارد گرد اتنے فتنے نہیں پھیلے ہوئے تھے۔ ان ادوار کے فتنے بھی اس طرح کے تھے، لیکن وہ پھیلتے نہیں تھے اتنے۔ مثال لے لیجئے، قادیانیوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے جو تھا اور رہے گا، لیکن یہ فتنہ اتنا افیکٹو نہیں ہو سکا جتنا آج ہے۔ اس وقت چونکہ وہ ذرائع نہیں تھے جن کے ذریعے اس کو پھیلایا جا سکتا، تو اس لیے اگر کسی کو قرآن نہیں بھی سمجھ آتا تھا تو کام چل جاتا تھا، بات پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن آج اتنا ہمارے ارد گرد شبہات پیدا کرنے کے معاملات موجود ہیں، اسپیشلی سوشل میڈیا کو لے کر۔ اب کون سا آدمی ہے جس کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے؟ سمارٹ فون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آئی فون ہونا ہی ضروری ہے یا سیمسنگ ہونا ہی ضروری ہے۔ سمارٹ فون کا مطلب کوئی بھی ہے، سستے سے سستا اور مہنگے سے مہنگا۔ کوئی ایک گھر ہوگا شاید، ہیں، خیر میں نہیں ایسا نہیں کہتا، لیکن وہ بہت کم نمبرز میں ہے۔ اکثریت کے پاس سمارٹ فون ہے۔ جس کے پاس سمارٹ فون ہے اس کے پاس یوٹیوب تو ضرور ہے، اور آج کل پاکستان انڈیا میں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک تو ضرور ہے۔ چونکہ ٹویٹر کو لے لیجئے تو وہ تو بہت گنے چنے بڑے مخصوص طبقے کے لوگ ادھر جاتے ہیں،
لیکن یہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب تو خیر سب کے پاس ہے نا، یہ تو نمبر 1 ہے، اس کے بعد فیس بک بھی. تو یہاں آٹومیٹکلی آپ کے سامنے ویڈیوز کی بھرمار ہوتی ہے، ڈفرنٹ عقائد کی، ڈفرنٹ سوچوں کی بھرمار ہوتی ہے، آپ کو شبے میں ڈالا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب اب ہو کیا گیا؟ اس کا مطلب ہماری جنگ سخت ہو گئی. اب ہمیں اس جنگ سے ہم کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، کیسے اس سے ہم لڑ سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا سمجھنا ضروری ہے. ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور کس انداز میں فرما رہے ہیں. اور یہ سمجھنا، دیکھیں تفکر، تدبر، یہ سیکنڈ تھرڈ سٹیپس ہیں. فرسٹ سٹیپ ہے کلام اللہ کے الفاظ کو سمجھنا. تدبر، تفکر سم تھنگ ایلس، وہ بعد میں آتی ہے. پہلے صرف سمجھنا، بیسک پیغام سمجھنا. وہ بیسک پیغام کب سمجھ آئے گا؟ جب یہ زبان سمجھی جائے گی. اور مزے کی بات ہے آج کے اس دور میں اس زبان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوتی ہیں. یعنی آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو اس زبان کے خلاف آپ کو بتاتے ہیں کیا ضرورت ہے، وقت کا ضیاع ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ابلیس کے برادر نسبتی ہیں سارے، یہ سب ابلیس کی فیملی سے ہیں جتنے یہ مشورے دینے والے ہوتے ہیں ایسے. سو اس کا مطلب ہمیں اپنا ڈیفنس سسٹم سٹرونگ کرنا ہے. یہ ہوگی قرآن کی بات، ساتھ ساتھ حدیث کی بھی، کیونکہ احادیث مبارکہ کے خلاف بھی ایک فتنہ برپا ہے مسلمانوں میں آج کل، جو احادیث میں شکوک پیدا کرواتا ہے. احادیث، اور ایک اور طبقہ ہے جو احادیث کے معنی کو بدلتا ہے، احادیث کو توڑ موڑ کر پیش کرتا ہے. اس میں بھی دھوکہ وہی کھائے گا جس کو زبان نہیں آتی. صاحب ظاہر ہے کہ وہ زبان کا، اب کہیں گے جی اردو ترجمہ موجود ہے، اردو ترجموں میں بھی ہیر پھیر ہو جاتا ہے، اردو ترجموں کو بعض دفعہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے، چونکہ شیطان کا زور ذرا ہوتا ہے کم، طاقت اس کی کمزور ہو جاتی ہے، تو ہم ایک پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. ایک اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن ہے جو اس مہینے کی میں جو اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، اس کی جو رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے سبب ہمارے ارد گرد ایک ماحول بن جاتا ہے. یعنی لوگ ماشاءاللہ تراویح کو جا رہے ہیں، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگ ذکر اذکار کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اس سے ایک پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوتی ہے. اس پازیٹیو انرجی کی وجہ سے جو آدمی دین سے دور ہے وہ بھی ذرا قریب ہونے کی طرف 2 سٹیپ لے لیتا ہے. جو نماز نہیں بھی پڑھتا وہ کہتا ہے چلو ایک تو پڑھ لیں، کیونکہ ارد گرد ایک پازیٹیو انرجی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے. تو یہ پازیٹیو، دیکھ لیں یہ بات بھی بہت تفصیل میں جا سکتی ہے کہ اگر یہ امت ہم سب مل جل کر ہم سب اپنی اصلاح کر لیں، اپنے تعلقات اللہ سے درست کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمران بھی اچھے عطا فرمائے گا، ہمیں دنیا پر حاکم بنا دے گا. اس کا مطلب رمضان واقعی ایک مدرسہ ہے، ایک سکول ہے، ہمیں بتانے آتا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے. تم نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، اللہ سے تعلق قائم کرو، تمہارے معاملات سارے درست ہو جائیں گے، سب کے سب ٹھیک ہو جائے گا. اگر جس ماحول میں اس وقت مسلم امت گزر رہی ہے اس وقت، ماشاءاللہ رمضان میں ہم کہہ لیجئے اکثریت کے قریب، ہم اکثریت نہیں تو اکثریت کے قریب لوگ اعمال صالحہ کو کرنے کی طرف لپکتے ہیں، اور اس سے ایک پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوتی ہے. یہی اگر سال بھر کنٹینیو رہے، 2 سال 3 سال کنٹینیو رہے، سوچئے صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین موجود تھے، اور مکہ فتح ہوا جا کے 23ویں سال میں، 22ویں سال میں. تو ہم تھوڑے سے جلد باز بھی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے نماز شروع کی، ذکر اذکار شروع کیے، اللہ سے اپنے تعلقات درست کیے، تو فجأتاً کل ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ طویل صبر آزما سفر ہے. اس کے لیے سب سے بڑی مثال پیش کی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاتم النبیین، قرآن جن پر نازل ہوا. 23 سال کا عرصہ لگا، 22 سال کا، مکہ کو فتح کرنے کے لیے. جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں سے صحابہ کا تعلق تھا، اس جگہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، اسلام جہاں سے جڑتا ہے وہاں نافذ کرنے کے لیے 22 سال کا صبر تھا. اور خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے. آپ کی موجودگی میں اتنا عرصہ لگا ہے، تو آپ خود سوچ لیں. تو پھر ہم جیسوں کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر ہم اپنی اصلاح کریں وقت لگے گا، لیکن یہ ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں، لیکن تھوڑا صبر ہوتا ہے.
ہم اپنے ٹاپک کو لے کر چلتے ہیں. تو کیا ہے کہ رمضان میں یہ سب پازیٹیو انرجیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تھوڑے سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ نماز پڑھنا، ذکر اذکار، یہ سب چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں، لوگوں کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہی ہم رمضان المبارک سے باہر نکلتے ہیں، اب چونکہ اکثریت یہ تمام کام روک دیتی ہے، اور وہی اقلیت جو رمضان سے پہلے تھی، جو نمازیں پڑھنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، اخلاق سنوارنے والے، قرآن پڑھنے والے، سنت روزے بھی رکھ لینے والے، ان کی چونکہ اقلیت ہے، رمضان سے بھی باہر نکل کر وہی اقلیت ہی باقی بچتی ہے. وہ جو موسم کے حساب سے آتے ہیں وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، تو نیگیٹو انرجیز پھر پیدا ہو جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب پلٹ جاتے ہیں، ان میں سے بہت سے چینج ہوتے ہیں، لیکن بہرحال معاملہ اقلیت کی طرف ہی کھڑا ہوا ہے مسلمانوں کا. کوئی یہ سمجھے کہ اکثریت ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. ذرا اپنے ارد گرد محلوں میں چیک کر لیں. سو اقلیت پھر واپس اسی کام پر جڑ جاتی ہے. اب وہ اقلیت چونکہ اقلیت ہے اور اکثریت نیگیٹو انرجی جنریٹ کر رہی ہے، تو پھر وہی شیطان کے حملے شروع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت مثالیں دی ہیں حدیث میں، 2 احادیث میں. دل کی مثال، ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القلب مثل الریشۃ تقلبها الریاح بفلات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی مثال ایک پر کی سی ہے، پر پرندوں کا پر، جسے ہوائیں چٹیل میدان میں الٹاتی پلٹاتی رہتی ہیں. کیا آپ نے مثال دی، چٹیل میدان اور ہیں بھی ہوائیں، کوئی ایک ہوا نہیں ہے، اور ایک بیچارہ پر پڑا ہوا ہے. اب وہ ہواؤں کی شدت کم، ایک تو بہت زیادہ ہوائیں ہوں گی تو ان کی تو شدت بڑھ جائے گی، وہاں تو ہلکی سی ہوا بھی چلے گی تو وہ تو پر کو اڑا کر کہاں لے کر چلی جائے گی. اور چٹیل میدان ہے، ارد گرد کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ہے کہ جو ان ہواؤں کی طاقت کو روک سکے، کوئی حصار نہیں ہے، کوئی باؤنڈری ارد گرد ایسی نہیں ہے، کوئی قلعہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اس پر کو رکھا ہو. چٹیل میدان ہے. اگر عمارتیں ہوتی تو ہواؤں، ہلکی سی ہوا تو پر کو نہ اڑا پاتی، بہت شدید آندھی کی ضرورت پڑتی کہ وہ پر کو کچھ تکلیف پہنچائے، پر کو ہلا کر لے جائے، بلڈنگز گرا دے. چٹیل میدان مسلمان کے دل کا یہی معاملہ ہے کہ جب وہ، ویسے تو یہ اوورآل اس کا معاملہ ہر وقت ہے، رمضان کے ساتھ میں اس لیے کنیکٹ کر رہا ہوں کہ رمضان کے بعد جب معاملہ ہوتا ہے، تو اب رمضان سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو بس یہ ہمارا دل اس چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہے. اور وہ تیز ہوائیں کیا ہیں؟ وہ تیز ہوائیں وہی ہیں جو ہمارے ارد گرد شبہات، شہوات، دنیا اور یہ سب سے جڑی چیزیں، اور اس کو ابھارنے والا کون ہے؟ شیطان. شیطان ہمارے دل پر چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے. وہ ہوائیں ہمیں پلٹاتی رہتی ہیں اس کی. تو اسی لیے آپ نے مثال دی کہ مثل القلب مثل الریشۃ تقلبها الریاح بفلات، ایک دل کی مثال ایسی ہی ہے، ایک پر جیسی، جس کو ہوائیں الٹاتی پلٹاتی رہتی ہیں. اب پھر مسلمان کا کام کیا ہے؟ وہ اس دل کی حفاظت کرے، اس کے ارد گرد بلڈنگز تعمیر کرے، اس کے ارد گرد حصار تعمیر کرے، اس کے ارد گرد دیوار تعمیر کرے. ہاں جی، وہی دیوار ہی تو آج ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ دیوار کیسے تعمیر ہوگی. لیکن یاد رہے اس دیوار کی بنیاد اور چھت وہی دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کے بغیر ہم کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان ہے. دوسرا فرمان کیا مثال دی آپ نے؟ ایک اور، قال المقداد بن اسود لا اقول في رجل خيرا ولا شرا حتى انظر ما يختم له يعني بعد شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل وما سمعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقلب ابن آدم اشد انقلابا من القدر اذا اجتمعت غلیانا. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کسی شخص کے بارے میں نیک یا بد نہیں کہہ سکتا جب تک کہ میں یہ دیکھنا لوں کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا. یعنی جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، پوچھا گیا آپ نے کیا سنا؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے ابن آدم کا دل اس ہنڈیا کی سے بھی زیادہ تیزی سے بدلتا ہے جو ہنڈیا کھول رہی ہو. اب یہ ہنڈیا کھولنا کیا ہوتا ہے؟ اب جب آپ ہنڈیا میں سالن ڈالیں یا پانی ڈالیں، اس کو نیچے سے آنچ دیں تو اس پانی کو ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں ہوتا.
ذرا مثال پر غور کیجئے گا، اس میں جو پانی ابل رہا ہوتا ہے، وہ جو کھول رہا ہوتا ہے، وہ جو آپ چکن شوربہ بناتی ہیں، وہ جو آپ دال بناتی ہیں، وہ جب ابل رہی ہوتی ہے تو کیا اس ہنڈیا میں ایک پل کے لیے بھی کوئی جوش کو سکون آتا ہے، کوئی ٹھہراؤ آتا ہے؟ یہاں تک کہ آپ آنچ نہ ہٹا لیں، یہاں تک کہ آپ اس آگ کو مت ہٹا لیں، وہ ابلتی رہتی ہے، وہ جوش مارتی رہتی ہے۔ یہی دل کا معاملہ ہے۔ جب تک ہم دل کے نیچے جلنے والی آگوں پر قابو نہیں پائیں گے، دل جوش مارتا رہے گا، دل پلٹتا رہے گا۔ اور اس دل کے پیچھے پڑا کون ہوا ہے؟ اس دل کے کو پلٹانے کے لیے وہ آگ کون فراہم کرتا ہے؟ شیطان فراہم کرتا ہے۔ شیطان ہمارے ارد ایسی چیزیں مہیا کرتا ہے، ایسے ماحول پیدا کرتا ہے کہ وہ ہمارے دل کو جو ہے وہ ذرا ایک بار چین نہیں لینے دیتا۔ فرشتے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل کو ذرا سنبھالیں، لیکن چونکہ شیطان کا زور، نیگیٹو انرجی زیادہ چل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں جس طرف چاہے پلٹ دے، تو اس کا مطلب ہماری دعا رائے گاہ نہیں جائے گی۔ البتہ ہمیں یہ جو دل ہمارا بیابان زمین میں پڑا ہے، ہمیں اس دل کے ارد گرد کچھ عمارت تعمیر کرنی ہوگی، کچھ دیواریں بنانی ہوں گی۔ یا دل اگر ہمارا ایک ہنڈیا کی طرح ہے اور نیچے جو آگ جل رہی ہے، اس آگ کو ذرا بجھانے کی کوشش کرنی ہے، نہیں تو کم از کم ہلکا تو کرنا ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ پھر وہی میں بات لے کر جاؤں گا شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ کی طرف۔ ان کی کتاب میں سے یہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کے لیے ایکسٹریکٹ کی ہیں۔ میں اپنی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں کرتا، بزرگوں کو سلام ہے جنہوں نے اتنا، اللہ تعالیٰ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کی صحت میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، جن کے ذریعے ہم تک یہ سب چیزیں پہنچتی ہیں۔ تو انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا، لیکن میں نے بہت حد تک اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے ایکسٹریکٹ لانے کی کوشش کی ہے۔ تو تفصیل کریں گے تو ہو سکتا ہے 5 لیکچر اسی میں بن جائیں۔ ثابت قدمی ملتی کس کی طرف سے ہے؟ ثابت قدمی صرف اللہ کی طرف سے ملتی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اصل تو پھر اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی ہمیں عطا کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں کیسے ہیں؟ ایک آیت ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو اس کے ذریعے ثابت قدم رکھنے کے لیے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، آپ پر تھوڑا تھوڑا ترتیل کے ساتھ اس کو تلاوت کیا گیا، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ کفار تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ فرما رہے نہیں، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ تو اس بات کو ہم جب قرآن کی بات کریں گے تو وہاں تھوڑا سا مزید سامنے آئے گی۔ دوسری بات کہ اللہ کی طرف سے ثابت قدمی، يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے۔ کس طرح ثابت کرتا ہے؟ کس کے ذریعے؟ بالقول الثابت، پکی بات کے ذریعے، وہی یعنی اسلام کے جو اس کے اندر سارے احکامات آئیں گے۔ کہاں ثابت قدم رکھتا ہے؟ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ اور کہاں ثابت قدم رکھتا ہے؟ وفی الآخرۃ۔ علماء نے اس کی تشریح کی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ الذین آمنوا۔ اب آپ کہیں گے یہاں تو صرف آمنو کی بات کی ہے، کہ اس کا مطلب جو بھی ایمان لے آیا۔ تو اصل میں یہ خالی اتنی بات نہیں ہے الذین آمنو۔ ایک حدیث میں ہے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ وہ استقامت اختیار کیا ہونی ہے؟ کہ اللہ کے جو سارے احکام، ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی یوم آخرت ہے، کتابیں ہیں، انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، حساب کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قرآن ہے، اس سب پر تقدیر ہے، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اب جب میں قرآن پر ایمان لا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہا ہوں، تو کس بات پر ایمان لا رہا ہوں؟ کہ جو آپ لے کر آئیں میں وہ مانوں گا، میں اس پر عمل کروں گا۔ تو یہ خالی بات زبانی کلامی نہیں رہے گی، یہ پھر عمل کے ساتھ جڑی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا ہے؟ ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیاوی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں ان کو اللہ تعالیٰ جو مختلف ایسے معاملات پیش آتے ہیں جس میں ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ان کو پکا رکھتا ہے کہ اللہ ان کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتا۔ پھر ایک اور جگہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، کہ روح القدس نے آپ پر نازل کیا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ،
کیوں نازل کیا؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا کر دے۔ مزید آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو وہ جما دے گا، ٹھہرا دے گا، پکا کر دے گا۔ لیکن کب ہوگا؟ یہاں تو شرط ہے، تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو گے۔ اب جیسے فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اب یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ وہ درکار ہے کہ تنصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کرو، مطلب یہ ہے کہ تم کرو یہ جا کر کام، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے برکت نازل فرمائے گا۔ لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے نا، ہم نے جانا، ہم تو اس وقت اس حال میں پہنچ گئے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا اور جا کے قتال کر، ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو بیٹھ کے دعائیں کریں گے۔ آج یہ امت وہاں پہنچ گئی ہے، یعنی سبحان اللہ، فلسطین میں فرشتے اتر کے لڑیں، اللہ تعالیٰ براہ راست فرشتے بھیج دے اور یہ ساری قوم صرف دعائیں کرتی رہے، ساری قوم یہ بس دعائیں قنوت پڑھتی رہے، اور بس اس کے کام، اس امت کے ذمے بس صرف ہاتھ اٹھانا ہے۔ کیسی یہ قوم ہے؟ ہم مسلمان اجتماعی طور پر ایک دوسرے کو ہم اسلحے سے مارتے ہیں اور دشمن کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یعنی دشمن کو اللہ مارے۔ کیوں بھائی؟ وہ دشمن صرف کیا اللہ کا ہے؟ پہلے تو وہ تمہارا دشمن ہے، جاؤ کرو سامنا، اللہ مدد کرے گا تمہاری۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو ان تنصر اللہ، اس کی تفسیر مزید وسیع ہے، اس میں لوگوں کی مدد بھی ہے اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر ایک اور آیت ہے، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، یہ جو آدمی جب جہاد پر جائے تو کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا، کیونکہ جہاد کوئی میدان جنگ کوئی چھوٹی موٹا معاملہ تھوڑی ہوتا ہے، وہاں تو بڑے بڑوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، یہاں تو کوئی ایک تھپڑ مار دے تو لوگ جو ہے کلمہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے بچائے۔ انڈیا سے کئی مثالیں ایسی آئیں کہ لوگوں نے مار کر، یعنی ایک آدمی کو مار مار کر اس کے منہ سے کفریہ کلمات کہلوائے، تو یہ وہ مقام تھا ثبت اقدامنا۔ شام میں، سیریا میں یہی ہوا کہ سیرین فوجیوں نے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو مار مار کر ان کی زبانوں سے کفریہ کلمات نکلوائے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا اور ہمیں ان آزمائشوں سے بچانا، اور وہ جو ان آزمائشوں میں گزرے اور وہ مجبور تھے، یا اللہ ان کی مغفرت فرمانا۔ اگر انہوں نے یہ اقوال دل سے نہیں کہتے تو پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وانصرنا، یعنی پہلے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، پھر ہمیں ہماری مدد فرما کافرین قوم پر۔ تو یہ کیا ثابت قدمی؟ ثابت کیا ہو رہا ہے؟ ثابت قدمی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، فرشتوں کو، انی معکم فثبتوا، یعنی ثابت قدم رکھو وہ جو ایمان لائے ان کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یعنی جتنے بھی انبیاء کے قصے آپ کے سامنے بیان کیے جاتے کیوں ہے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جن کے ذریعے آپ کے دل کو ثابت قدم رکھا جاتا ہے۔ تو ان باتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو فائنل یہ ہوا کہ ثابت قدمی اللہ کی طرف سے۔ ایک اور آیت کیا ہے؟ یہ یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یاد رکھیے گا کون کسے ثابت قدم نہ رکھتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اگر آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو کیا ہوتا؟ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ان کی طرف ہو جاتے۔ تو اسی لیے تو دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے اور کثرت سے تاکید کیا کرتے تھے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، تو اس کو اپنی نماز اور سجود کا حصہ بنانا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اب ہم چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف کہ جو ثابت قدمی کے ذرائع ہیں۔ قرآن مجید سے تعلق، اللہ تعالیٰ نے جو آیت بیان فرمائی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار نے تو کہا نا کہ ایک ہی بار قرآن کیوں نہیں نازل ہوتا، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا،
وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یعنی وہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال نہیں لے کر آتے سوائے اس کے کہ ہم حق کے ساتھ اس کی بہتر تفسیر آپ کو بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے لے کر آ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھنا ان ذرائع میں سے ہے جو دل کو ثابت قدم رکھنے کی طرف یعنی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، وہ تو کہتے ہیں نا ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہوا، تو یہ وہی بات آ گئی کہ اگر 3 دن سے پہلے ختم کریں گے تو پھر ترتیل نہیں ہوگی، اور پھر وہ جو قرآن مجید کا بینیفٹ ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا، اب جو کہ ماشاءاللہ آپ ہم سب قرآن مجید کی کثرت تلاوت کی کوشش کر رہے ہیں اس رمضان میں، تو اس کو ہم نے رمضان کے بعد بھی شفٹ کرنا ہے، اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں، ہر بندی اپنے حساب سے، ہر بندہ اپنے حساب سے ٹارگٹ رکھے، میکسیمم 1 مہینہ میرے بھائیوں بہنوں، میکسیمم 1 مہینہ، 1 مہینے میں ختم پکا کر لیں، اس کو تقسیم کر لیں، آپ نے دن میں 1 سپارہ رکھنا ہے جو بھی اپنی حساب سے، لیکن کوشش کریں کم از کم 10 دن رکھیں، یا چونکہ نان عربز ہیں نا، تو اگر میں زیادہ کہوں تو 15 کر لیجئے، ہم نان عرب ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ عربی اچھی، ہاں اگر آپ عربی جان گئے ہیں، آپ ہمارے کورسز کر چکے ہیں، تو پھر آپ اس کو 10 دن پر لے آئیں، کوشش کریں 10 سے نیچے ہم نہ ہی آئیں، کیونکہ ہمارا وہ والا لیول نہیں ہے جو صحابہ کا ہوا کرتا تھا کہ آیات کا ایک ایک لفظ ان کو تفسیروں کے تفسیر دے رہا ہوتا، تو ہمیں ذرا آرام سے چلنا ہوگا۔ یا پھر اس کا طریقہ یہ بھی ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ ایک آدمی یوں کرے کہ وہ فکس کر لے کہ ایک اس نے قرآن مجید مہینے میں ختم کرنا ہے غور و فکر کے ساتھ، تو وہ روزانہ بس 1 سپارہ کرے گا، یا زیادہ کر لے 2 مہینے کر لے جو روزانہ آدھا سپارہ کرے گا، وہ اس کی ایک ترتیب رکھے اور وقت ایک رکھے، اور اس وقت میں وہ اس کو پڑھے بس، اور باقی اپنے دن میں اپنی قرات کی ترتیب الگ رکھے جس میں اس نے صرف تلاوت کرنی ہے، اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ یعنی ایک آپ وہ کر لیں جس میں آپ نے ذرا ہلکے، اور میری بچیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں جو یوٹیوب پر سنیں گے، پلیز آپ ان عربک کورسز کو سنجیدگی سے کریں۔ اللہ کی قسم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس 15 ماہ کے بعد آپ کو قرآن قرات میں سمجھ آئے گا، لیکن اگر آپ سنجیدگی سے کریں گے، اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گی، آپ کے پیچھے ٹیچرز پڑھی رہیں گی، تو پھر بات وہیں کھڑی رہے گی، وقت بھی ضائع ہو جائے گا، بینیفٹ بھی کچھ نہیں ملے گا، اور نتیجہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنا، پھر وہی آپ خود کو کوسیں گی اور اس کے ساتھ کچھ مجھے کوسیں کہ شاید ہم نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن زیادتی اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ کر جاتا ہے۔ تو جب آپ قرآن مجید کی عربی سمجھیں گی تو پھر میں آپ کو کچھ ایسی تفاسیر بتاؤں گا عربک کی جو بڑی مختصر ہوں گی، جو عربی سمجھنے والے کے لیے کافی ہیں، کہ اس کو عربی اگر آتی ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اس کو قرآن مجید پڑھنے میں اس میں مزہ بھی آتا ہے، سائڈ میں مختصر تفاسیر ہوتی ہے، بلکہ بہت اور بڑی ہی پیاری، سادہ، بڑی آسان فہم، تو وہ انسان جاری رکھ سکتا ہے۔ بہرحال سو قرآن ہی آخر کیوں، کیا وہ پوائنٹس ہیں ایسے کہ قرآن کیوں؟ کیونکہ قرآن دل میں ایمان کا بیج بوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے نا کہ زنگ کو دور کرتا ہے، جب زنگ دور ہوگا تو ایمان کا بیج تو بویا ہی جائے گا۔ پھر کیا ہے، قرآن مجید وہ واحد رسی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہتے ہیں۔ جب اللہ کا کلام جو ہمارے رب نے خود ادا کر کے جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ہم وہ کلام اپنی ان زبانوں سے پڑھ رہے ہیں، کیا یہ امت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اس امت کے لیے پڑھنا آسان کر دیا، ہماری زبانوں پر جاری ہو گیا۔ اس پوری کائنات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی زبانیں بڑی خوش قسمت ہیں جن کو یہ توفیق حاصل ہے کہ ان کی زندگی میں قرآن کا روزانہ حصہ شامل ہے۔ قرآن مجید کی آیات دل پر ٹھنڈک کا کام کرتی ہیں اور سلامتی والا بنا دیتی ہیں، یعنی یہ دل کو، چونکہ قرآن مجید ذکر اللہ ہے تو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے دل کو ٹھنڈا کون کرے گا؟ یہ جو بھی ہم نے ایگزامپلز دی، یہ ہوائیں چلتی ہیں، آگے جلتی ہیں، ان آگوں کو ٹھنڈا کون کرے گا؟ قرآن۔ ان ہواؤں کے آگے دیوار کون بنے گا؟ قرآن۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا۔ قرآن مجید دلوں کا زنگ دور کرتا ہے، قرآن مجید مسلمان کو مضبوط تصورات اور درست احکامات دیتا ہے۔ جو آدمی قرآن مجید سمجھتا ہے اس کو کوئی آدمی، یعنی میں مولوی کہنے لگا تھا، کوئی آدمی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، آیات کو ہیر پھیر کے نہیں بتا سکتا، اور کوئی راہ چلتا بھی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا کہ جی یہ آیت تو یوں ہے، کیونکہ اس آدمی کو قرآن مجید کی آیات کا صحیح مطلب پتا ہوگا، اس کو مفہوم پتا ہوگا، تو وہ
کسی کی کہنے سے دھوکہ نہیں کھائے گا. شبہات کے اثر بھی اسی طرح قرآن مجید پڑھنے والے سمجھنے والے اللہ تعالیٰ. اچھا یاد رکھیں قرآن مجید کے پڑھنا بھی باعث برکت ہے. یہ تمام برکات پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتی ہیں. جو انسان دل سے اخلاص سے اللہ کی محبت میں اللہ کی یاد میں قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو یہ قرآن اس کے لیے شفا بن جاتا ہے. شفا کس چیز کی؟ اندرونی بیماریوں کی بھی شفا ہوتی ہے اور یہ بیرونی بیماریوں کی شفا کا سبب بھی بنتا ہے. یعنی آپ قرآن مجید پڑھ کر ذرا پانی پر پھونک کر دیکھیں تو پھر اس کا نتیجہ دیکھیں. بیچ میں ضمن بات مجھے یاد آ گئی. چند دن پہلے میں نے ایک شیخ کی بات سنی, سعودی عرب کے تھے. کہتے ہم جاپان گئے تو جاپان میں پانی پینے لگا تو کہتے میں نے بسم اللہ پڑھی تو ایک جاپانی تھا, اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو, کس نے تمہیں یہ بات بتائی ہے؟ مجھے کہا کیوں, کیا ہوا؟ وہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے. اس نے کہا ہم نے تجربہ کیا تھا کہ ہم نے 2 پانی کی بوتلیں رکھی, ایک پانی کی بوتل کو گالیاں نکالی اور دوسرے پانی کو کہا تم بہت اچھے ہو, تم بڑے ایسے ہو, تم ویسے ہو. اور دونوں کے ہم نے جب ٹیسٹ کیے, اس کے جب ہم نے میڈیکل جو اس کے انالیسز کیے لیبارٹری کے, تو ہمیں پتا چلا کہ جس پانی کی ہم نے تعریف ہی کی تھی اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت اچھے ہو گئے اور فائدہ مند ہو گئے صحت کے لیے. اور جس پانی کو ہم نے گالیاں دی تھی وہ پانی اپنی تاثیر خطرناک بنا گیا کہ گویا کہ اس کے اندر ایسی چیزیں بن گئیں جو ہمارے لیے پیتے ہوئے نقصان دہ ہوتی. اب یہ تو ہمارا ایمانی معاملہ ہے نا کہ قرآن مجید ہم پڑھ کر آیات جو بھی ہم قرات کریں, پانی کا گلاس رکھا اس پر ذرا پھونک کر پی لیں تو باعث برکت ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس نے کیا کیا, کہ میں نے آپ کے سامنے کی مثال پیش کی ہے, اس لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس نے پانی بنایا ہے. ہم پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں, اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس نے پانی بنایا, جس نے پینے کی توفیق دی, جو اس کے ذریعے ہماری رگوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے والوں میں شامل فرما لے. دوسرا پوائنٹ, شریعت کے احکامات کو ذرا تھامنا اور نیک اعمال کرنا. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو ذرا تھام کر رکھیں. تھام کر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اپنے حفظ میں رکھیں بلکہ اپنے عمل میں رکھیں. نمازوں میں کوتاہی نہ ہو, فرائض تو بالکل فرائض و واجبات میں کمی نہ آنے پائے. میری بیٹیوں, اگر اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے تو وہ آپ پر فرض ہے. اگر اس میں کمی ہو رہی ہے تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. اس کے اثرات دنیا میں بھی برداشت کرنے ہوں گے اور روز آخرت بھی یہ معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا, کیونکہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے. اور اللہ نے سب سے پہلے یہ حکم اپنے نبی کو دیا کہ اپنی ازواج سے کہیں, پھر اپنی یہ بیٹیوں اور اپنی امت کی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے, کیا کہنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں. اب چھپانے کے یہ جو آج کل آپ کو ذرائع دیے جا رہی ہیں سب غلط ہیں, جس میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا. تو اب شیخ صاحب کی میں نے بات ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شیئر کی تھی. اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر پردہ ہے کیا, کس چیز کا پردہ ہے؟ پھر باقی بھی نہ کریں. اصل معاملہ تو چہرے سے ہی شروع ہوتا ہے. سو پلیز اس کو سنجیدہ لیں میرے بیٹیوں, یہ معاملہ بڑا خطرناک, بڑا سنجیدہ, بہت سیریس ہے. اس کے ایفیکٹس روز قیامت بھی بڑے خطرناک ہیں اور دنیا میں بھی. کوئی یہ کہے کہ میں بعد میں کر لوں گی, میں پرسوں مہینے بعد کر لوں گی, تو کیا آپ اللہ سے زندگی کی گارنٹی لے کر آئی ہیں کہ آپ صبح جیئیں گی, آپ آدھے گھنٹے بعد جی رہی ہوں گی, زندہ ہوگی؟ کیا کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے؟ یہ وہی ہے جس میں شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو امیدیں دلاؤں گا. وہ ایک آیت ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے بڑے وعدے اور بڑے دعوے کیے تھے. تو آج کی امت اس کے دعوے سچ ثابت کر رہی ہے, کہ اس کا مطلب اس نے روزے قیامت جو اللہ کے سامنے دعوے کیے تھے وہ ان دعووں میں پکا ثابت ہوا, کہ اس نے لوگوں کو لگا دیا ان کاموں پہ. کہ وہ کیا ہے, میں ان کو امیدیں دلاؤں گا, سچی یا جھوٹی دلاؤں گا ضرور, پھر اپنی بات بھی چلواؤں گا. خیر وہ آیت تو الگ سے ہے اس کی بات چیت. تو بہرحال تو ہمیں شریعت کے تمام, آپ نے کہا ہوگا سر آپ نے یہی بات کیوں کی پردے کی, اور بھی تو بڑے مسائل ہیں. واقعی بڑے مسائل ہیں, لیکن کچھ فرض اور واجبات ایسے ہیں جو امیڈیٹلی کر لیں, جن میں گنجائش نہیں ہے, جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو باقی فرائض آپ کو پتا ہے مزید کیا ہے, اور نیک اعمال کرتے رہنا, اچھے اعمال, اچھے اخلاق اپنا کر رکھنا, یہ تمام کیا ہے ہمارے دل کو ذرا وہ جو ہنڈیا کی طرح ابلتا ہے اور وہ نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے, اس آگ کو بجھانے والی ساری چیزیں ہیں. یہ ان ہواؤں کی جو زور ہے ان کو توڑنے والی چیزیں, یہ وہ حصار ہیں جو ہم نے قائم کرنے ہیں. اس کے بعد مزید کیا ہے, دیکھیں دین کا معاملہ بہت وسیع ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے, ہم نے ایفرٹ کرنی ہے. ایفرٹ تو کریں نا, ہو سکتا ہے ہم ان میں سے 70% نہ کر رہے ہوں, لیکن 30% کریں تو صحیح. ہم نے ابتدا تو کرنی ہے.
اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں پر غور کرنا اور نیک بزرگوں کے واقعات کو پڑھنا. اس میں نیک بزرگ میں سب سے آگے صحابہ ہیں. صحابہ کے واقعات کو پڑھنا، صحابیات کے واقعات کو پڑھنا، ایسی کتابوں کی طرف توجہ کرنا. انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے بڑے سبق آموز ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ قصے کیوں بیان کیے گئے آپ کے سامنے؟ تاکہ آپ کے سامنے نمونے آئے نا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو آپ کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، یہ صرف آپ کو نہیں پہنچ رہی، آپ سے پہلے بھی پہنچی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زندگی میں کتنے سارے واقعات ہیں، کوئی ایک نہیں. انہوں نے کیا کہا، کس واقعے پر کیا رویہ اپنایا. یوسف علیہ السلام کس معاملے میں جیل میں گئے، انہوں نے کیا طریقہ کار اپنایا. تو انبیاء کرام کے جتنے واقعات ہیں قرآن مجید میں، یہ سب اسباق سے بھرے ہوئے ہیں. سورہ کہف پورا واقعہ ہے، سورہ یوسف پورا اندر ایک سٹوری ہے، نون والقلم وما یسطرون میں پورا ایک واقعہ ہے، ایک قصہ ہے، سورہ کہف میں کئی سارے قصے ہیں. قرآن مجید کے ان قصص کے اوپر ان کی کتابوں کو پڑھنا. اور ان کتابوں کو آپ کہیں گے جی کتابیں کس کی پڑھیں؟ پھر کوشش کریں میری بیٹیوں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ دے دیتا ہوں، اس کو ذرا قابو رکھیے گا. کوشش کریں کہ کتابیں پڑھیں پرانے علماء کی، بزرگ علماء. کون سے علماء؟ پہلی صدی سے لے کر، یعنی صحابہ کرام کے بعد جو سینچریز گزری ہیں، اس سے لے کر ذرا 7-8 سینچری تک رہیں، بس اس سے آگے نہ بڑھیں. کوشش کریں اس سے پیچھے پیچھے رہیں. اور ویسے بڑے بڑے مشہور ناموں کی طرف رہیں، جس میں کون کون ہے؟ جس میں چاروں ائمہ تو شامل ہیں، محدثین سارے شامل ہیں. اس کے بعد امام ابن القیم کی کتابوں کو تھام کر رکھیں ذرا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کیا ہے، ان کی کتابوں میں ایسے خزانے چھپے ہوئے ہیں کہ سبحان اللہ، انسان پڑھتا ہے تو پڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ نہیں کون سا موضوع چھوڑا جس پر بات نہیں کی، سب پر بات کی ہے، سب چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. انبیاء کرام کے واقعات، ابن کثیر کی کتابیں ہیں، ترجمے تو ہر ایک کے موجود ہیں. باقی ترجموں میں کون کتنا زور لگا دے گا؟ ترجموں میں اتنا زور نہیں لگتا ترجموں کے ساتھ کھیلنے والوں کو، قصے میں وہ اتنا گڑبڑ نہیں کر سکتے جو کرتے ہیں. لیکن آپ عربی سیکھ لیں تو ان کو عربی میں پڑھیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے دعا. یہ تو ہمارا ہتھیار ہے، ہمارا ایک مومن کا ہتھیار کیا دعا ہوتی ہے، کہ یہ دل کو جو ثابت قدمی حاصل ہوگی یہ دعاؤں کے ذریعے ہوگی. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. کب؟ بعد اذ ہدیتنا، جب ہماری رہنمائی کر دے، ہمیں ہدایت عطا فرما دے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی خاص جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب. پھر ایک اور آیت ہے جس میں انہوں نے خود سوال کیا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو دعائیں، کوشش میری ہوگی اللہ تعالیٰ میرے سوچ، عمل، علم میں برکت عطا فرمائے، میرے عمل میں بھی برکت عطا فرمائے، مجھے اخلاص عطا فرمائے، کہ دعاؤں کا بھی ایک آپ کے سامنے سلسلہ پیش کیا جائے، کہ دعاؤں کو کسی طرح ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لایا جائے. بہرحال دعا، اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کے دعا کثرت سے سوال کرنی ہے. اللہ کا ذکر، یہ تو جی بہت بڑا ہتھیار ہے. دیکھیں جہاد کا وقت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب کسی گروہ کو سے ملاقات کرو، یعنی مت بھیڑ ہو جائے، فثبتوا، پکے رہو، واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کیسے کرو؟ کثیرن، بہت کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس میں 2 کام پکے رکھنے ہیں، ایک صبح کا ذکر، دوسرا شام کا. بالکل ناغا نہیں ہونے پائے. ایسے سمجھ لیں یہ آپ کا صبح کا ناشتہ اور شام کا کھانا ہے. ابن تیمیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر گویا کبھی مجھ سے ذکر ٹوٹ جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے صبح کا ناشتہ ہی نہیں ہوا، یعنی جیسے دن بھر کی خوراک مجھے نہیں ملی، مجھے قوت نہیں ملی. یہ ہماری قوتیں ہیں، ہماری روحانی طاقتیں ہیں. صبح ذکر میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 15 منٹ. شام کو 15 منٹ. اب آپ کہیں گے سر آپ اتنی ساری باتیں بتا رہے ہیں تو سارا دن لگ جائے گا. ایسا نہیں ہے، یہ سارا دن لگنے والے کام نہیں ہے، بہت تھوڑے تھوڑے وقت کے ہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنے کی حرص رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا. میں تم سب کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور سمع و طاعہ، یعنی جو حکمران ہے اس کے سامنے کھڑا نہ ہونا، اس کے سامنے کیا کہتے ہیں اس کو، دھرنے نہیں دینے کی میں وصیت کرتا ہوں. ان عبدن حبشین، چاہے حبشی غلام ہی کیوں نہ تمہارا حکمران بن جائے، تب بھی یہ کام کرتے رہنا. ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا، فإنه من يعش منكم،
تم میں سے جو زندہ رہے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو تھام کر رکھنا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفاء راشدین کی سنت کو تھام کر رکھنا. من بعدی، میرے بعد. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، دانوں سے ردا تھام کر رکھنا. یعنی یہاں سے سبق کیا ملا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت دیں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ کھانا پینا ہو. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی نقل کرنا. اور جب ہم آپ کی نقل کریں گے تو کس کو پسند آئیں گے؟ اللہ کو. جب ہم اللہ کو پسند آئیں گے تو کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا. کیا کر رہے ہیں؟ میرے بندے کی کاپی کر رہے ہیں، میرے محبوب کو کے قدموں پہ چل رہے ہیں، اس کو کاپی کر رہے ہیں. آج دیکھ لیں کسی کو بچہ اس کا عزیز ہو، یعنی منظور نظر ہو کہ اس کو اس بچے کی عادات پسند ہیں، تو وہ باپ ماں کیا ہوتے ہیں؟ وہ باقیوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں انہیں جیسا ہو. اور جب باقی کچھ بھی اس جیسا کرتے ہیں تو وہ ان پہ بھی پیار آتا ہے ان کو. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی جو ان کا محبوب ہے اس جیسے عمل کر رہا ہے. تو ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو جب ہم آپ کے محبوب اللہ کے محبوب کو کاپی کریں گے، نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، بار بار یہ سوچ کر کہ آپ کھاتے کیسے تھے، آپ پیتے کیسے تھے، آپ سلام کیسے کرتے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ غسل خانے میں کیسے داخل ہوتے تھے، گھر میں کیسے داخل ہوتے، خارج کیسے ہوتے تھے. اچھا مزے کی بات ہے، یہ سب وہ کام ہیں جو ہم نے زندگی میں کرنے ہیں. کھانا بھی ہم نے کھانا ہے، نہانا بھی ہے، گھر سے باہر نکلنا، داخل ہونا، مسجد میں آنا جانا، سب کام کرنے ہیں. صرف ہم نے سوچ کا سوئچ بدلنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. کچھ بھی نہیں کرنا ہمیں. یعنی بتائیے، ہمیں کچھ ایکسٹرا نہیں کرنا. نیت، انما الاعمال بالنیات، ذرا یہ بٹن سوئچ آن کرنا ہے کہ میں دائیں سے پہنوں گا، میں دائیں سے کھاؤں گا، میں دائیں سے پیوں گا. کیوں پیوں گا جی؟ کیوں پی رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے. اجر بھی مل گیا، ثواب بھی مل گیا، اللہ بھی راضی، اور ثابت قدمی کے اسباب بھی پیدا ہو گئے. یہ تمام چیزیں ثابت قدمی کے اسباب بنتی ہیں. پھر ہے جی یقین کا حصول. یہ بات دیکھیں، یقین رکھنا ہے ہم سب نے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، بالکل حق سچ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتابوں پر، رسولوں پر، انبیاء پر، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، ان تمام باتوں پر یقین رکھنا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ذرا شک کو قریب نہیں آنے دینا. یہ یقین ثابت قدمی عطا کرتا ہے بندے کو. جب بندے کو پکا یقین ہو نا، تو وہ اس کے اوپر سے آپ سمندر بھی گزار دیں، اس کو فرق نہیں پڑتا. صحابہ کی مثالیں بھری ہوئی ہیں، ان کا تو جسم نوچ ڈالا تھا لیکن انہوں نے منہ سے ایک کلمہ نہیں بولا تھا. کیوں؟ یقین اتنا حاصل ہو چکا تھا. حالانکہ ابھی قرآن پورا نازل نہیں ہوا تھا لیکن ان کا یقین اس لیول کا ہو گیا تھا. کتنی صورتیں نازل ہوئیں گی پہلے 6 سال میں؟ کتنا قرآن، کتنے 3 سپارے، 4 سپارے، 5 سپارے پہلے 5-6 سال میں. لیکن آپ صحابہ کے یقین کا لیول دیکھ لیں، اور ہمارے سامنے تو پورا قرآن پڑا ہوا ہے. نہ صرف پورا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث پڑھی ہوئی ہیں، جو شاید کسی صحابی کے سامنے ساری احادیث موجود نہ ہو، ہمارے سامنے سب پڑھی ہوئی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی زندگی کا ہر پہلو پڑا ہوا ہے. دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یعنی یہ بھی ایک کام ہے جو ثابت قدمی کا سبب بنتا ہے کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں دعوت کا کام کریں. دعوت کا کام لازمی نہیں کہ 3 دن کا جو ہے وہ سہروزہ اور چلہ اور عشرہ اور 40 میں لگائے بغیر نہیں ہوتا. نہیں بھائی، دعوت کے بڑے طریقے ہیں. آپ کا واٹس ایپ پر ایک سٹیٹس لگانا بھی دعوت ہے. فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام، جہاں آپ کو سوشل میڈیا پر جو ذرائع مل سکتے ہیں، جو آپ کی استطاعت ہے، وہاں پر یہ کام کرنا. اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے فرینڈز میں کلمہ خیر کہنا، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینا، لیکن ان کو حقیر سمجھتے ہوئے نہیں، خود کو حقیر سمجھتے ہوئے اور ان کی خیر خواہی کے لیے. شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غالباً ایک بات، کہ جب انسان کسی کو دعوت دے رہا ہوتا ہے نا، وہ بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو انسان خود کسی گناہ میں مبتلا ہو نا، یہ شاید اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں میں سے کسی ایک کا قول ہے، کہ وہ آدمی کو چاہیے کہ جو وہ خود گناہ کر رہا ہے اس کی تو وہ زیادہ دعوت دے. کیونکہ جب وہ دعوت دے گا تو اسے احساس پیدا ہوگا، اسے خود شرم آئے گی کہ میں بھی تو یہ غلطی کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اس سے خود گناہ چھوڑ جائے. واقعی یہ بہت بڑا ہتھیار ہے.
دعوت دینے والے کے اپنے اندر ایک فکر پیدا رہتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہاں جو دعوت اللہ کے لیے کر رہا ہو صرف اسی کے اندر یہ فکر ہوگی. جو دعوت غیر اللہ کے لیے کر رہا ہو، یا اس نے پروفیشن بنا لیا ہو، یا اس کا ذرا شہرت کا شوق ہے اور شہرت کے لیے کر رہا ہے، اس کی اپنی اصلاح نہیں. شہرت والوں کی اپنی اصلاح نہیں ہوتی ہے. جنہوں نے ارطغرل ڈرامہ بنایا، کیا وہ نمازی بن گئے؟ کیا وہ پردے دار عورتیں بن گئیں؟ نہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہی اس لیے نہیں تھا. دنیا میں اس وقت بھی بحثیں کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، یہاں میرے ساتھ لوگ بحث کیا کرتے تھے. دیکھیں جی، ارطغرل ڈرامے سے ہماری زندگی بدل رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کتنے دن بدلتی ہے. نماز کا شوق پیدا ہو رہا، وہ ارطغرل بھی گیا اور وہ نمازیں بھی گئیں، وہیں کا وہیں سب ٹھپ ہو گیا. ڈراموں سے کہاں ہدایت ملتی ہے، کہاں رہنمائی حاصل ہوتی ہے؟ یہ ایک شوق تھا جو آپ کو پسند آیا. آپ پہلے ہالی ووڈ دیکھتے تھے، ہالی ووڈ سے آپ کا شوق ارطغرل کے پر پیدا ہوا، اور وہ ارطغرل نے ہالی ووڈ کو ریپلیس کیا اور کچھ بھی نہیں ہوا. نتھنگ ریپلیس، نتھنگ چینج. یہ جتنے دعوے دار ہیں نا کہ جن ڈراموں سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، یہ وقتی ہوتا ہے. یہ ایک بلبلا تھوڑا ہوتا ہے، صبح پھٹ جاتا ہے، بہت الا قلیل. لیکن وہ جن کا ایمان ریئل بڑھے گا نا، وہ یہ ڈرامہ بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ درست نہیں ہے سب. تو یہ آپ سمپل دیکھ لینا، چونکہ شہرت کے لیے سب ہوتا رہا، اس سے زندگیاں نہیں بدلتی ہیں. صرف اللہ کے لیے کیا گیا کام ہی زندگی بدلتا ہے انسان کی. تو با عمل اور علم والے علماء کو سننا یا پڑھنا، ایسے راہ میں گلی چلتے آدمی کو سن لینا یوٹیوب پر. آج میں دیکھتا ہوں لوگوں نے انسٹاگرام پر یا اپنے اسٹیٹس پر بچیاں لگاتی ہیں نہ. پھر آپ کہیں گی کسی بندے کے سٹینڈرڈز دیکھا کریں کہ اس بندے کو سٹیٹس پر لگانا. صرف بات ہی اچھی ضروری نہیں ہے، یہ بات اچھا بول لینا ضروری نہیں ہے. کیا وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہے؟ ایک آدمی سر سے ننگا پھرتا ہے، داڑھی منڈوائے پھرتا ہے، داڑھی کے ڈیزائن ہیں، آپ سمجھتے نہیں وہ دعوت کا کام کر رہا ہے؟ نو، ہی از بیہائنڈ ہز شہرہ. وہ فیمس ہونے کے چکر میں ہے، اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے والا خود پہلے سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کی طرف اس کے قدم بڑھے. یہ وہ دعوت دینے والے جو بڑے لیول پر بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب جو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں. میں لوور لیول کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو بھائی جس کی داڑھی نہیں بھی ہے، جو بھی ہے، وہ اپنی طرف سے اللہ کی بات کو آگے پہنچائے. لیکن جو مسند پکڑتے ہیں، کرسی پکڑتے ہیں، ٹیبل بیٹھتے ہیں، مائک پکڑ کر بیٹھتے ہیں، ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے. ایسے راہ چلتوں کے سٹیٹس مت لگایا کریں. ایسے راہ چلتے اٹھایا کہ جی انسٹاگرام پہ بڑا مشہور ہے، ٹک ٹاک پہ بڑا آ رہا ہے، اور جناب بڑے ہی پیچھے 4 کتابیں، 4 سامنے ٹیبل پہ، 6 پیچھے رکھی ہوئی ہیں، سامنے مائک ہے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے بڑا، یہ اور سر بھی ننگا، انداز بھی کوئی سنت والا نہیں. بس یہ ہے کہ چونکہ آج کل کی نسل اس سے کیا ہو رہی ہے، اٹریکٹ ہو رہی ہے. اس میں اٹریکشن ہے، اس کی بات میں بھی، اس کے انداز میں بھی. یہ کون سے پیمانے ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی آدمی اب یہاں سے، میں آپ کی مرضی ہے لیکن پیمانے سوچنے، جو فرقہ واریت کو پھیلائے، جو یہ کہے فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، مت سنیں اس کو. جو صحابہ کرام کے مابین ہونے والے معاملات کو ڈسکس کرے، اس کو تو ایسا مت سنیں کہ اس کو تو دل کرے آپ قبر میں دفن کر دیں کہ اس آدمی کا تو میں نے نام کیا، آواز بھی نہیں سننی، اس کی تو شکل بھی نہیں دیکھنی ایسے آدمی کی جو صحابہ کے مابین ہونے والے معاملات پر بات چیت کرے. ہاں وہ آدمی، ایسا آدمی جو کبھی صحابہ کے مابین ہونے والے معاملات پر بات کرے لیکن اصلاح کے لیے، کسی ایک صحابی کے لیے اس کے منہ سے شر نہ نکلے. مجھے پتا آپ سارے پہنچ گئے ہیں بندے پہ، میں نام نہیں لے رہا اس کا. بندے آپ 248 بندے اس بندے کے نام پہ پہنچ چکے ہیں. پاکستان میں بڑا مشہور ہے وہ، یوٹیوب پر اور پوری سوشل میڈیا پر. اس کا مقصد سوائے صحابہ کے یعنی چند صحابہ کے خلاف بھڑکانا اور چند صحابہ کو سیپریٹ کر دینا، یہ حق نہیں ہے. یہ ابلیس کی خدمت ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. امت میں خیر نہیں پھیلائی جا رہی. ویسے تو صحابہ کے معاملات کو ڈسکس کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کو مت سنیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ٹاپکس ہیں جن کو 2-4 لیکچرز میں نہیں سمجھا جا سکتا. یہ پوری تاریخ آپ کو یہ شروع ہوتی ہے. یہ تاریخ شروع ہوتی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور سے لے کر، اور یہ یزید والے مواقع تک کی پوری تاریخ پڑھنی پڑے گی. اب یہ پوری تاریخ 5-6 ایک مہینے کے لیکچر چاہیے اس کے لیے. ہم سنتے ہیں، اٹھتے چلے گئے، ایک لیکچر سنا، نہ سر پتا نہ پاؤں پتا، اور جناب وہ فلاں مولوی فلاں صحابی کو یوں کہہ رہا تھا. یہ وہ صحابہ کے خلاف بھونکنے والے، صحابہ کے خلاف سننے والے، صحابہ کے خلاف لکھنے والے موت کے وقت انشاءاللہ ثابت قدمی نہیں پائیں گے.
یا اللہ ان کو ہدایت دینا، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کو اس دنیا میں بھی ثابت قدمی سے دور رکھنا، اور یا اللہ ان کو آخرت میں وہ مزہ چکھانا جس کے وہ مستحق ہیں، کہ تیرے نبی کے صحابہ پر، تیرے نبی کے فوجیوں پر انہوں نے زبانیں کھولی ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہے، ایکس وائی زیڈ، آئی ڈونٹ کیئر۔ سو یاد رکھیے گا، با عمل با علم صحابہ علماء کو سنیں، جو آپ کو خیر کی طرف دعوت دیں، نہ کہ شر کی طرف دعوت دیں، نہ کہ لڑائی کی طرف دعوت دیں، نہ کہ صحابہ سے نفرت کی طرف دعوت دیں، نہ کہ علماء سے نفرت کی طرف دعوت دیں۔ کئی ہیں یہاں پر ٹام کروز بن کر آ جاتے ہیں، کوٹ پہن کر، پینٹ پہن کر، جی چلیں ہیں، سنت کے فالوورز ہیں جی، یہ داڑھی کو ڈیزائن بھی دیا ہوا ہے، ساتھ ساتھ بال بھی تھوڑے سے ڈیزائن بنائے ہوئے، کیوں؟ ان کا خیال ہے کہ ہی وانٹ ٹو بی لائک، ٹو لک لائک اے ٹام کروز ٹو دا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، کیونکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ داڑھی ٹوپی امامے والے کو پسند نہیں کرتے، تو دے وانٹ ٹام کروز۔ سبحان اللہ، ایسے لوگوں سے دور رہیں، خدا رہا ان لوگوں سے دور رہیں۔ اتنے بڑے بڑے اللہ نے علماء دیے ہیں اس امت کو، جو آج بھی موجود ہے، پاکستان، انڈیا میں موجود ہے، عرب کے اندر موجود ہے۔ کوشش کریں عربی سیکھیں اور عرب علماء کو سنیں، خاص طور پہ جو بزرگ ہو چکے ہیں، جن کی داڑیاں سفید ہیں، ان کو سنیں۔ آپ کو وہ کہتے ہیں نا، سمجھ نہ آئے تو پھر پوچھے گا، مجھ سے کہیے گا کہ سر آپ نے تو ہمیں غلط مشورہ دیا تھا۔ پوائنٹس ہم اینڈ کر رہے ہیں بس، اس کے بعد مزید ہے کہ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور مستقبل اسلام کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ ہاں، ہم صبر، آزمائش، ابتلا سے گزر رہے ہیں، اس بات کو، کیونکہ اگر ہمارا یہ والا یقین اور یہ چیز ہماری متزلزل ہوئی تو یقیناً ہمارے قدم ڈگمگا جائیں گے، یہ نہیں ہونے دینا، یقین رکھیں۔ آج لوگ آپ کسی کو کہیں نا کہ انشاءاللہ مستقبل اسلام کا ہے، تو بہت سارے مسلمان ہنس دیتے ہیں آگے سے، ان کو کیا پتا اس ایمان اور یقین کا۔ انشاءاللہ مستقبل اسلام کا ہے، کوئی بات نہیں، ہم دنیا میں اس وقت مار کھا رہے ہیں، لیکن مستقبل اسلام کا ہے، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، انشاءاللہ آئے گی۔ اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو شبہات پیدا کرتے ہیں۔ یہ آپ کو جو مثال کے طور پہ جو ہمارے نماز کے بارے میں شبہات پیدا کر دیں گے، جی یہ نماز کا حکم کہاں ہے، یہ پردے کا حکم کہاں ہے، یہ برقع تو نہیں تھا، یہ تو نقاب تو نہیں تھا، یہ تو چادر، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شبہات پیدا کرنے والے لوگ ہیں، یہ ابلیس کے چیلے ہیں سارے۔ ان ابلیس کے چیلوں سے دور رہیں، مت سنیں ان کو، مت پڑھیں، مت دلائل دیں، ان سے مت بحث کریں۔ آپ سے بحث کریں، کہیں جی السلام علیکم، آپ اپنا راہ پر، لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے راہ پہ چلیں، مجھے چلنے دیں جس پر میں چل رہی ہوں، جس پر میں چل رہا ہوں، مجھ سے زیادہ بس مجھے میرے رب کا حکم پتہ ہے، آپ اپنا کام کریں، مجھے مت تبلیغ کریں بس۔ اور اگر زیادہ بحث کریں، بلاک، ڈسکنیکٹ، خلاص، ٹاپک کلوز۔ کیوں شیطان کو موقع دیں کہ وہ ہماری زندگی کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے عقائد کو آ کر وہ برباد کریں ان لوگوں کے ذریعے؟ ایسی دوستیوں پر لعنت بھیجیے۔ بعض دوستیاں پالنے کے لیے بھی ایسے لوگ برداشت کرتے ہیں، نتیجتاً خود بھی انہیں کے راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ ایسی دوستیاں پالنے کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، اگر اس کی اصلاح، اور اگر اس کی اصلاح ممکن ہو، اگر آپ کو پتا ہے ممکن نہیں ہے، یہ ایک ایسے مرض کا شکار ہو گیا جس کا علاج نہیں ہے، تو چھوڑ دیجئے۔ جنت کی نعمتوں اور آگ کے عذاب اور موت کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو موٹیویشن دیتی ہیں ہمیں ثابت قدم رہنے پر۔ ہاں، اگر میں نے یہ گناہ کیا تو آگ کا عذاب ہے، اگر میں نے یہ گناہ نہ کیا تو میرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اور میں نے مرنا ہے، جب میں مروں گی تو میں مروں گا تو مرتے ہی قبر میں پہنچ جاؤں گا، مجھ سے سوال کیے جائیں گے، فرشتے آ جائیں گے۔ آج دیکھ لیں، ان چیزوں کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان تیاری میں رہتا ہے کہ ہاں میرا سفر تو اختتام ہونے والا ہے، مجھے اس کے لیے خود کو ریڈی کرنا ہے۔ تو جو انسان موت کو سوچتا بھی نہیں ہے، وہ اپنے سفر کی بھی تیاری نہیں کرتا۔ دیکھیں، ہم کہیں مسافر ہوتے ہیں نا، تو ہم اپنی فائنل ڈیٹ کو یاد رکھتے ہیں، اور ہم اس حساب سے اپنے پورے سفر کو گزارتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے واپس لوٹنا ہے۔ ایسے ہی ہم اپنے گھر بوجھ پالتے رہیں، اور جو بھی لوگ سفر کرتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے۔ ثابت قدمی کے کچھ مقامات ہیں جہاں پہ ہمیں دکھانی ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم فرمانے والا ہے۔ آزمائشوں میں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انڈیا میں اور شام میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ لوگ آزمائشوں میں مبتلا ہوئے اور ثابت قدمی چھوڑ گئے۔ تو آزمائش اگر کوئی آ جائے، تکلیف آ جائے، اور کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے اور وہ آپ سے کفر یا کلمہ کہلانا چاہتا ہے، تو اس صورت میں ہمیں ثابت قدمی دکھانی ہوتی ہے۔ مال حاصل ہو جانا یہ بھی ایک آزمائش ہے، اس میں بھی ثابت قدمی دکھانی ہوتی ہے۔ ثابت قدمی کس بات پر؟ اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف بڑھنا، اعمال کو مزید درست کرنا، اللہ کی مزید شکر گزاری میں چلے جانا، مزید اس کی تعریف کرنا، اور اگر کھو جائے، اللہ مال لے لے، تو بھی ثابت قدمی دکھانا، یہ نہیں کہ ناشکری پر اتر آنا۔
اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا، ہو سکتا ہے کسی گناہ کا سزا ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتا ہے کوئی خطا ہوئی ہو جس کی وجہ سے ایسا ہوا، تو کیا ہے، ثابت قدمی دین پر دکھانی ہے۔ پوزیشن مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، اس میں بھی کوئی عہدہ نہ ملے تب بھی، دونوں حالتوں میں ثابت قدمی وہی کہ اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑنا، یہ پچھلی جتنی باتیں تھیں ان کو ترک نہیں کرنا۔ ازواج اور اولاد کے معاملات میں، یعنی بیویوں کے معاملات میں، اب مرد حضرات ہیں ان کے بیویاں ماتحت ہوتی ہیں، تو اب وہ آزمائے جا رہے ہیں ان سے کہ اگر وہ بیوی کو کہتے پردہ کرو وہ نہیں کرتی، یہ ایک آزمائش ہے، تو لگ پتہ جائے گا۔ حالانکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو ایک حدیث پیش کی ہے کہ خیر میں اس پہ بات نہیں کرتا، پھر آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اولاد کے معاملات میں تو اولاد ایسی خواہشات کر رہی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے حرام کے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں، یا اولاد یا بیوی کہتی ہے مجھے فلاں جگہ لے کر جاؤ اور وہاں موسیقی اور ڈانس کی محفل ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ ایسا مال ہے جہاں پر بے حیائی کے معاملات ہوتے ہیں، ایسی بیچ ہے جہاں پر بے حیائی کے معاملات ہیں، اور اولاد ضد کرتی ہے کہ ہمیں وہاں پر میلہ لگا دیکھنا ہے۔ اب آپ آزمائش میں یہ تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آزمائش ہے نا، ثابت قدمی دکھائیں، نہیں لے کر جائیں، سدے باب ڈھونڈے، اس کا بدیل دیں ان کو، لیکن وہ کام نہ کریں، کیوں؟ تو گزر اللہ کی ناراض، اب ثابت قدمی کا موقع ہے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، بیوی ناراض ہوتی ہے ہو جائے، اولاد ناراض ہوتی ہے ہو جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ ظلم اور زیادتی کے فتنوں میں، یعنی جب ارد گرد ظلم پھیل گیا ہو، فتنے پھیل گئے ہوں، تو ثابت قدم رہیں۔ اب دیکھیں بعض لوگ کیا ہے، فلسطین پر ظلم ہوتا دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں، بعض لوگ فلسطین پر ظلم ہوتا دیکھ کر ایمان سے نکل رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کا مطلب اسلام غلط ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ تو ایسا سوچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سب دیکھ کر بھی گھبرانا نہیں ہے، ثابت قدم رہنا ہے، انشاءاللہ اس سے نکل جائیں گے۔ جہاد ہو تب بھی ثابت قدمی دکھانا، منہج پر ثابت قدمی، منہج کیا ہے؟ یعنی آپ جس عقیدے، جس راستے، جس طریقے پر چل رہے ہیں اس پر ڈٹ کر چلیں، ہمت کریں، آپ کو کوئی پھسلانے آئے تو اس کو خدا حافظ کہہ دیں، ذرا ڈٹ کر حوصلے سے اور کانفیڈنس کے ساتھ۔ کوئی آپ کو شکوک شبہات میں، آپ 8 تراویح پڑھتے ہیں، آپ 20 پڑھتے، ٹھیک ہے میں 20 پڑھتا ہوں، تمہیں کیا ہے؟ میں 8 پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے میں 8 پڑھتا ہوں بھائی، 20 والے کو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں 8 ہی پڑھوں گا۔ ذرا ڈٹ کر جس بھی منہج پر کھڑے رہیں، دلائل آپ کے پاس ہیں۔ اولاد کے کھو جانے پر، اولاد اگر فوت ہو جائے تو اس پر صبر کریں، ثابت قدمی دکھائیں۔ بعض لوگ شکوے کے لیے زبان کھول لیتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، الٹا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ قریبی عزیز کے وفات پر بھی اسی طرح کا رویہ اپنانا ہوتا ہے۔ فتنۃ الدجال، ہاں جی، یہ ہے فتنوں کا باپ۔ اس پوری امت اور انسانیت پر جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا وہ دجال کا ہے۔ تو اس فتنے پتہ نہیں ابھی ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں آتا، اللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے خاص طور پر اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہم نے نماز میں لازمی وہ دعا مانگنی ہے۔ تو اس کے بعد اور سورۃ الکہف کی تلاوت، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی سورۃ الکہف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے سورۃ الکہف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سورۃ الکہف پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سینے کو، ہمارے دل کو کھول دیتا ہے دجالی معاملات پر، کہ ہمیں پتہ چل جاتا، یعنی اس آدمی کو جو یہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والا ہے، اس کی برکت سے وہ دجالی فتنوں کو پہچان جاتا ہے اور وہ ان کا شکار نہیں ہوتا، ان سے دور رہتا ہے۔ اور دجالی فتنے بہت سے چل رہے ہیں تو وہ ان سے بچا کر رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا کر رکھتا ہے۔ تو سورۃ الکہف کی جمعے کو تلاوت کا نقد نتیجہ یہ نکلے گا، اور بڑا نتیجہ پھر یقیناً اگر دجال آ جائے گا تو سورۃ الکہف پڑھنے والے پہچان لیں گے اس کو، بھئی یہ تو کافر ہے، یہ تو وہی فتنہ ہے جس کا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ، تو یہ بات آپ کا کافی لمبی ہو گئی، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مقصد بھی سمجھ آیا ہوگا ساری بات کا، اور کوئی بڑے کام نہیں ہے، روٹین کے کام ہے جو ہم کرتے ہیں، تھوڑی سی سوچ کو بدلنا ہے، تھوڑا سا خود کو ان پر پکا رکھنا ہے، تھوڑا سا ان کو بہتر کرنا ہے، ان کی ذرا نوک پلک سنوارنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اس بات سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا، اور یقیناً آپ کی یوٹیوب کے نیچے کامنٹ میں جو آراء ہیں وہ میری بھی رہنمائی کریں گی، اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی پتہ چلے گا کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، کیا یہ واقعی بینیفیشل تھا، کیا یہ واقعی ایک ریمائنڈر تھا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ آج 25ویں کی رات ہے، تیرے ہی علم میں ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے یا نہیں ہے،
اگر ليلۃ القدر ہے یا نہیں ہے، بہرحال یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اس عمل کو جو ابھی 1.5 گھنٹے کے لیے کیا، 1.25 گھنٹے کے لیے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنی بچیوں نے ان کو سنا، جتنے بھائی اس کو سنیں گے، جتنی بہنیں ان کو سنیں گی، مجھ سمیت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ اپنے دین پر، ہمارے دل کو موڑ لے اپنے ان اعمال پر جو تیرے ساتھ جڑنے والے ہیں، ان اعمال کی طرف جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ان اعمال سے دور کر دے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، جو تیری ناراضگی کے ذریعہ بننے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا حاصل کرنے کا سبب بننے والے ہیں۔ ہمیں یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ صرف اپنانے، ان کو محبت کرنے اور ان سنتوں کو پھیلانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں تیری راہ میں دعوت دینے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے جو تیرے بہت شکر گزار بندے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے جن کو تو بخش چکا ہے، جن کے نام تو نے بخشش ہوئے لوگوں میں لکھ لیے ہیں۔ یا اللہ ہمارا نام بھی وہاں لکھ دے۔ یا اللہ کہیں اگر ہمارا نام ایسے لوگوں میں لکھا ہے جو بدنصیب ہے، تو یا اللہ تو اس نام کو مٹانے پر بھی قادر ہے۔ تجھے تیرے قدیر ہونے کا واسطہ وہاں سے مٹا کر اس کو اس لسٹ میں لکھ لے جن میں بخشے ہوئے لوگوں کے نام لکھے ہوئے۔ یا اللہ ہمیں اس لسٹ میں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمیں ذاکرین میں شامل فرما لے جو تیرا ذکر کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے جو تیری کتاب پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس کو پھیلانے والے ہیں۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں، ان لوگوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے والدین کو شفا عطا فرما، میرے والدین کو شفا عطا فرما، میرے گھر والوں کو، میرے ازواج کو، میرے بہن بھائیوں کو برکتیں عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، میری زوجہ کے گھر والوں کی مغفرت فرما، ان کو بھی ہدایت عطا فرما، مجھ سمیت میرے گھر والوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ یہ میری جتنی بیٹیاں سن رہی ہیں، ان سب کے گھر والوں کو ہدایت عطا فرما، جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، جن کے گھروں میں رزق کے مسائل ہیں ان کے رزق کے مسائل کو دور فرما، جن کے شادیوں کے مسائل ہیں، یا اللہ تو نے چونکہ اگلے سال کے احکامات اپنے فرشتوں کو دینے ہیں، یا اللہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان بچیوں کے رشتوں کے انتظامات فرما دے غیب سے۔ یا اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کو نیک اچھے شوہر عطا فرما جو ان کو جنت کی طرف لے جانے والے ہوں۔ اور یا اللہ ان سب بچیوں کو مجھ سمیت دین پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ جتنے لوگ دنیا سے مسلمان مومن فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ جن مومن مسلمانوں کو اگر قبر میں کسی تکلیف کا سامنا ہے تو یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ اہل فلسطین پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے فوجیوں کو، ہماری فوجوں کو ہدایت اور غیرت عطا فرما۔ یا اللہ جن کے ہاتھوں میں قوت ہے، طاقت ہے، ان کو ایمانی غیرت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو دکھا کہ فلسطین میں کیسے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، کیسے بہنوں پر، ماؤں پر، عورتوں پر، بزرگوں پر ظلم ہو رہا ہے صرف اسلام کے نام پر۔ یا اللہ وہ مومن، وہ اصحاب الاخدود والے ہیں کہ جن کو صرف اس لیے مار دیا گیا کہ وہ مومن تھے۔ یا اللہ آج فلسطین میں جو مارے جا رہے ہیں وہ صرف اسی لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ مومن ہیں۔ یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، ہمارے قیام کو، ہمارے روزوں کو، ہماری قراءتوں کو، ہمارے ذکر اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے صدقات کو قبول فرما لے، اعتکاف کرنے والوں کا اعتکاف قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اپنے اگلے رمضان کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں اگلے رمضان تک خیر و عافیت سے لے جانا۔ یا اللہ اگلے 11 مہینے آنے والوں میں ہماری حفاظت فرمانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔